اقبال نے اسی جمال کی تجلیات کی طرف تو ہمیں بلایا تھا، اور جہاں جہاں ہم اس سے غافل ہوتے تھے تو پھر وہ اقبال وہاں بڑے خوبصورت انداز سے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے ہمیں سمیٹ کے اس طرف لے جاتے تھے۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا نا، ایسے لوگ جو اس وقت جمال غیر کا شکار ہو رہے تھے، جمال یار کو چھوڑ کے جمال غیر کے اسیر ہو گئے تھے، کسی اور کی زلف گراگیر میں پھنس گئے تھے، کیونکہ انگریز جب آیا تھا تو اپنی کچھ چیزیں ایسی لے کر آیا تھا، اور ویسے بھی غالب قوتوں کے آگے آدمی، کمزور آدمی ویسے ہی جھکنا چاہتا ہے، ہر وقت جھکا رہتا ہے، تو لوگ اس کے زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے۔ تو اقبال نے کہا تھا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، یعنی او انسان، او مسلمان، اے مسلمان، خالی ہو رہا ہے تو ذوق و شوق سے، سوز و گرمی سے اور درد سے، تو خالی ہو رہا ہے، دیکھ تو صحیح کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما بماچ کرد، می شناسی عصر ما بماچ کرد، تجھے معلوم بھی ہے کہ موجودہ زمانہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ موجودہ زمانہ، یہ دور، یہ ترقی کے نام پر دھوکہ، یہ چکا چوند، یہ نئی روشنیاں، یہ تہذیب کے لشکارے، یہ نئی تہذیبوں کے لشکارے، یہ ثقافت کی آندیاں، یہ تیرے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں، تجھے معلوم بھی ہے کہ زمانہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر چکا ہے۔ عصر ما از ما ز ما بیگانہ کرد، یہ زمانہ تجھے تجھ سے بیگانہ کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے، تجھے خود تجھ سے الگ کر رہا ہے، تیری تاریخ تجھ سے چھین رہا ہے، تیری تعلیم تجھ سے چھین رہا ہے، تیرے ہیروز تجھ سے چھین رہا ہے، تیری ثقافت جا رہی ہے، تیرا کلچر جا رہا ہے، تیری زبان جا رہی ہے، تیری پہچان جا رہی ہے۔ عصر ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تجھے اس حقیقی جمال مصطفیٰ، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ جو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ سرما تیری آنکھ سے چھین رہا ہے، وہ خاک مدینہ اور نجف کا جو سرما، اور جو طیبہ کی جو روشنیاں، مدینہ طیبہ کی جو روشنیاں تیری آنکھوں میں جلوہ گر ہیں، اور وہاں کا سوز و گداز جو تیرے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے، یہ جدید زمانہ یہ سب کچھ تجھ سے چھیننے ہی تو آیا ہے، اور وہ ہو چکا۔ اس وقت تو شروعات تھی جب اقبال نے یہ بات کی تھی 100 سال پہلے، اور آج یہ چیز اپنی انتہا پہ پہنچ چکی۔ اب حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے اب لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں۔ اقبال نے دہقانوں کو جگانے کے لیے کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روٹی، اس کھیت کے ہرخوشہ گندم کو جلا دو۔ دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا نہیں گندم، ملتا نہیں گندم اب کس کو جلاؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا نہیں گندم اب کس کو کھلاؤں، کنجش کے فرومایا کا، کنجش کے فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں، شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا۔ وہ شاہین کہتے تھے کہ شاہین بنے، اور بنے، پاکستان بنا دیا ان شاہینوں نے، مگر اب اس 100 سالہ تاریخ میں تقریباً یہ ہو گیا کہ وہ شاہین جو ہے وہ خود گنبد شاہی پہ جا بیٹھا۔ شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجش کے فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں۔ کنجش کہتے ہیں چڑیا کو فارسی میں، فرومایا کہتے ہیں حقیر، چھوٹی سی، معمولی سی، اب میں کس سے لڑاؤں۔ اقبال نے کہا تھا معمولے کو شاہی سے لڑا دے، اب پوچھتا ہے شاعر کہ کس سے لڑاؤں، کہاں ہے وہ شاہین کہ جو جا کے لڑے اور بلند فضاؤں میں اڑے۔ تو حالات بدل گئے، پاکستان بنایا، بنانے والوں نے ایک تاریخ رقم کر دی،
اور 14 اگست 1947 اس سے متصل پوری تاریخ، قربانیوں کی تاریخ، آگ و خون کی تاریخ، بڑی بڑی قربانیاں دی، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں گمراہ کر رہے ہیں آپ کو، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، ان بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان بچوں کو اس راستے سے ہٹایا جائے۔ بہت گمراہ لوگ پیدا ہو گئے، اب ہر جگہ ڈاکے پڑ رہے ہیں فکر پہ، اب آپ کی اپنی تاریخ کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور ان بچوں کو کے ہاتھوں سے اس تاریخ کو اس میں اتارا جا رہا ہے کہ دفن کر دو سب۔ اب نہیں یہ باتیں ہیں، کم از کم ہم نے بھی بچپن میں جو کچھ تھوڑا بہت دیکھا پڑھا کتابوں میں، اب وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ حال ہے، دین پر، دینی نظریات پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہی دشمن کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، اس کی تعلیم بدل دو، اگلی نسل کا کنیکشن کاٹ دو، ذہنی فکری کنیکشن کاٹ دو۔ تو کم از کم ہم تو اس ممبر پہ کچھ بول کے چلے جائیں نا، دین تو انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، کم از کم ہماری بھی ایک آواز اس کے ساتھ اگر شامل ہو جائے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں یہ عرض کر سکیں گے، بار الہ جتنا تو نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اتنا ہم بول کے آ گئے ہیں، جو پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا دیا، جہاں تک جا سکتے تھے، جتنے لوگ آ کے سن سکتے تھے ان کو سنا دیا، باقی اب آپ کا کام ہے، آپ اس آواز کو کہاں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، اس قوم کو مارا جا رہا ہے، تاریخ بھلائی جا رہی ہے۔ 20 لاکھ قربانیاں یاد ہیں کسی کو؟ 20 لاکھ آپ کے بڑے کٹ گئے، ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں ناموں سے برباد ہو گئیں، کتنے بچے، معصوم بچے جو ہیں وہ خاک تلے سلا دیے گئے، کتنے لوگوں کو جو ہے زندہ جلا دیا گیا، کتنے گھر گرا دیے گئے، کتنی املاک تباہ کی گئی۔ 20 لاکھ کوئی معمولی تعداد نہیں، وہ سب کٹ پٹ گئے۔ اب وہ لوگ بہت تیزی سے جا رہے، تقریباً جا چکے، جو یہ سب کچھ کبھی یاد رکھتے تھے، جنہیں معلوم تھا، جو جانتے تھے، اب سب کچھ ایک گمنامی کی نظر ہونے جا رہا ہے۔ ہم اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہمیشہ شکار رہے ہیں، رہیں گے، جتنی آنکھ ان کی کام کرے گی ہم اتنا ہی دیکھیں گے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، جاپان کی طرح تو ہو نہیں سکتا کہ اس قوم کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ لوگ اوپر آتے تھے، آتے ہیں، آتے رہے ہیں، اور وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ کو ایک قومی تاریخ کا درجہ دے کر آج تک اپنی قوم کو گھٹی پلا رہے ہیں۔ دیکھو یہ ہے وہ وقت جب آج سے نصف صدی پہلے تم پر ایک خوفناک حملہ ہوا تھا، ایک بیرونی طاقت نے، امریکہ نے تمہارے اوپر 2 بم گرائے تھے، وہ نہیں بھولے۔ یہ ہم ہیں کہ کل کی مار آج بھول جاتے ہیں، تو ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر دکھانے والی آنکھ میں لائٹ ہی ختم ہو گئی ہے۔ لہذا دوستو اب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو اور اپنے بچوں کو دکھاؤ۔ ہمارے اوپر جس تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تاریخ حکمرانوں کے راستے سے یا اسلام آباد کے راستے سے نہیں بنی، وہ ایوانوں سے گزر کے نہیں آئی۔ ہم جس تاریخ کے ذریعے آج تک زندہ ہوئے ہیں وہ امام حسین کی کربلا کے راستے سے ہوتی ہوئی آئی ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری تاریخ جو ہے یہ حکومت کے سرکاری ایوانوں سے گزرتی ہوئی نہیں آئی، یہ کربلا کے میدانوں سے، بیابانوں سے، پہاڑوں سے، غاروں سے، کوثاروں سے، ان جگہوں سے نہیں۔ آج بھی غاروں اور کوثاروں میں رہنے والے کھڑے ہیں اور ایک تاریخ بنا رہے ہیں، پوری دنیا کو اپنے ملک سے نکال کے، اسی جذبے کے تحت، یہی جذبہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا برابر میں افغانستان میں، اسی جذبے کے، یہی اسلامی جذبہ ہے، پوری دنیا کے چھکے چھڑائے ہوئے۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے، بر صغیر کو سلا دیا گیا مگر ایک لہر چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ جو شمع محمدیہ روشن ہے وہ روشن رہے گی، کبھی اس کم ہوگی تو کبھی زیادہ ہو کر ایک دم بھڑک کر سورج بن جائے گی۔ تم اس پہ جتنی چاو پھوکے مارتے رہو لیکن وہ سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا کے آفتاب غروب ہو رہے ہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے دوستو،
اس 21ویں صدی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں 18ویں صدی میں یورپ سے مغرب سے نکلی پوری دنیا پہ انہوں نے جیسے دھاوا سا بول دیا اور جیسے مصنوعی روشنیوں کی چکا چوند میں سب کو اندھا کیا، اور اس کے بعد ایک صدی نہیں گزری تھی کہ زوال شروع ہو گیا۔ اور آج ہمیں اللہ دکھا رہا ہے اس 21ویں صدی میں بڑے بڑے بت گرنے جا رہے ہیں، اور جو گرے پڑے تھے، گمنام تھے، کہیں کھوئے ہوئے تھے، پہاڑوں میں تھے، پتھروں میں تھے، وہ زندہ ہو کے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہی تو ہے۔ دیکھو اب آگے کیا کیا ہوتا ہے، کون کون نیچے سے اوپر آتا ہے اور کون کون اوپر سے نیچے جاتا ہے۔ بہرحال وقت آ گیا ہے، اور کہنے والے کہتے تھے، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ بار بار کہتے تھے 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔